جزاکم اللہ خیراً۔ آپ کی گفتگو سے ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ آپ حبیب المتکلمین بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت اہم اور اچھی گفتگو آئی۔ اس کے بعد چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو فرمائیں۔ دعوت دی جا رہی ہے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، جو بہت ہی پختہ قلم اور پختہ تحریر کے مالک ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف اور محقق ہیں۔ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ندوۃ العلماء میں میری حاضری اور مجلس تحقیقات شریعہ کے سیمینار میں میری شرکت میرے لیے بہت زیادہ خوشی اور سعادت کی بات۔ پچھلے سال بھی یہاں میری حاضری ہوئی تھی۔ جو حضرات آج کے اس سیمینار میں شریک ہیں ان میں سے بیشتر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اپنے اساتذہ کی خدمت میں بھی میری حاضری ہوئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن بس اس سفر میں جس شخصیت کی کمی محسوس کرتا ہوں، جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی ہیں۔ پچھلے سال جب حاضری ہوئی تھی تو وہ اس سیمینار میں آنے والے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ ان کی خدمت میں نے حاضری دی تھی، ان کی دعائیں لی تھیں، لیکن آج کے اس اجلاس میں وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ندوہ مضبوط ہاتھوں میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دن رات ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ ہر مدرسے کا ایک امتیاز ہوتا ہے۔ اسلامی علوم میں کچھ اس کو خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، کچھ پہلوؤں میں کمی ہوتی ہے، لیکن ادھر گزشتہ چند سالوں میں جتنی تیزی سے فقہ کے موضوع پر ابناء ندوہ کی کتابیں سامنے آئی ہیں، ان کا علم ہوا ہے، فقہ کے میدان میں ان کی سرگرمیوں کا برابر اضافہ ہو رہا ہے، سیمیناروں کا انعقاد ہو رہا ہے، دوسری مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ اس سے جو بعض لوگ یہ بات کہتے تھے کہ فقہ کے میدان میں ندوے کا کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں ہے، ان کی بخوبی تردید ہو جاتی۔ مجلس تحقیقات شریعہ کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ 1963 میں اس کی تاسیس ہوئی تھی۔ جو مجلس کے تعارف کا جو کتابچہ دیا گیا ہے اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ مجلس کی تاسیس سے پہلے ندوہ کی مجلس انتظامی ہی میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے فقہی موضوعات پر اور خاص طور سے اجتماعی اجتہاد کے موضوع پر ندوہ کی مجلس انتظامیہ ہی میں اظہار خیال کیا تھا، اور اسی میں ایک ادارے کے قیام کی تجویز پیش کی تھی، جس کا بعد میں عملی انطباق کیا گیا۔ اس سے مولانا ہی کی ایک تحریر میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ندوے کے سابقہ اجلاس جو ہوتے تھے اس میں بھی اس طرح کی تجاویز پیش ہوتی رہی ہیں۔ چنانچہ مولانا نے 1926 کے ندوۃ العلماء کے اجلاس کانپور کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں حکیم محمد اجمل خان، جو کہ ندوے کی مجلس انتظامی کے رکن تھے، انہوں نے ہی فقہ کے میدان میں کاموں کی ضرورت اور اس میں ندوہ کے جو اکابر ہیں ان کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت کا اظہار کیا تھا۔ مجلس تحقیقات شریعہ کی تاسیس کے موقع پر اس کے جو مقاصد طے کیے گئے تھے ان میں 3 باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نئے مسائل پر
غور کرنا اور کسی اجتماعی فیصلے تک پہنچنا، خاص طور سے مسلم پسند اللہ سے متعلق مسائل کی تنقیح اور ترتیب و تدوین۔ لیکن خاص طور سے جو تیسرا مقصد اس میں جو بیان کیا گیا تھا اس کا میں تذکرہ کرنا میں چاہوں گا۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا جن مسائل میں اس دور میں عامۃ المسلمین کے لیے ناقابل عبور دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، فقہ اسلامی کے مسلمہ مگر وسیع حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ گویا ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ تیسیر، عوام کو جن مسائل میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے نئے حالات میں ایسی صورتیں نکالی جائیں، بیان کی جائیں کہ جس سے کہ ان کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں تک کہ میں ایک بات کا میں تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ضرورت ہو کسی ایک فقہ پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم عوام کے لیے کوئی آسانی نہیں نکال سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرے فقہ میں اگر کچھ آسانی کچھ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی علماء اس چیز کو اختیار کرتے رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبید اللہ اسدی صاحب نے اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، تو گویا کہ ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے، اور خاص طور سے مجلس تحقیقات شریعہ کا جو مقصد قیام ہی بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فتاوی میں عوام کی تیسیر کا پہلو ملحوظ رکھیں۔ یہ جو اس سیمینار کے لیے جو 3 موضوعات جو طے کیے گئے ہیں ان کا بھی تعلق، ان تینوں موضوعات کا تعلق عوام سے ہے۔ سونے چاندی کے نصاب کو ضم کرنے کا مسئلہ جو فتاوی ہیں اس میں یہ ہے کہ چاندی کا نصاب تو اتنا معمولی ہو گیا ہے کہ غریب سے غریب بھی آدمی اب صاحب نصاب ہو گیا ہے، تو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو چنانچہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ضم نصاب کے تعلق سے ایسی صورتیں بیان کریں جس سے کہ عوام دشواری سے بچیں۔ عوامی مقامات پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، یہ شر پسندوں کی وجہ سے، عصبیت کے مارے لوگوں کی وجہ سے اب اس میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم ایسی صورتیں بنائیں جس سے کہ عام لوگوں کو نمازوں کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اور خاص طور سے یہ تیسرا جو موضوع ہے خواتین کی مسجد میں حاضری، یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اس معنی میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ نیک و شریف عورتیں تو وہ گھر میں رہتی ہیں، اور جو گھر سے باہر جو عورتیں ہیں وہ بس ایسی ہوتی ہیں، لیکن اب معاملہ بدل گیا ہے۔ پابند شرع باحجاب خواتین بھی تعلیمی اداروں میں ہیں، ملازمت کے اداروں میں ہیں، کئی گھنٹے ان کو گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم کو یہ ضرور ہے کہ جب وہ گھر سے باہر رہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی وہ ڈیوٹیاں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو کیا وہ جب گھر سے باہر رہیں تو نماز نہ پڑھیں؟ تو گویا کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ دور کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم ان مسائل کو اس طرح ہمیں حل کرنا چاہیے کہ جو عام مسلمان چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہیں ان کو حل مل سکے۔ میں سیمینار کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس کے لیے مدعو کیا، اور مزید ان کا شکریہ اس کا ہے کہ یہاں اس موقع پر کچھ اظہار خیال کے لیے وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔